آئیے اب ہم امریکی الیکشن کی بات کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے اور ایک میدان سجا ہوا ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر عادل نجم موجود ہیں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور ڈین ایمریٹس اینڈ پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز بوسٹن یونیورسٹی. بہت شکریہ جی آپ نے مجھے جوائن کیا. پہلے ذرا پاکستانیوں سے ہم شروع کر لیتے ہیں. بہت ہی نیرو ہے اینگل. پاکستانی کو کیا ٹرینڈ ہے اس الیکشن کے حوالے سے؟ پاکستانی ہمیشہ الیکشن میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور عموماً پاکستان کے حوالے سے ہوتے ہیں. اس بار بھی وہ بھی ہے ایک ٹرینڈ جو خصوصاً جو پرو پی ٹی آئی ہیں. لیکن میرے خیال میں جو سب سے بڑی خبر ہے اور وہ بہت گہری ہے, میں نے پچھلی کئی الیکشن میں پچھلے 30 سال میں پاکستانیوں کو اتنا مسترب نہیں پایا, اور وہ پاکستانی بھی اور مسلمان بھی ہیں خصوصاً عموماً, اور وہ جو اضطراب ہے وہ غزہ کے حوالے سے. غزہ نے پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو اور بہت سارے امریکنوں اور یہودیوں کو بھی ایک طرح سے ایک عجیب سکتے میں اس لیے ڈال دیا ہے کہ ان کو کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتا, کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آتی جس سے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے. تو ایک فرسٹریشن بھی ہے, غصہ بھی ہے. جب غصہ ان کو بائیڈن پہ آتا ہے تو کہتا ہے اچھا جی میں ٹرمپ کو ووٹ دے دوں گا, اور شاید کچھ دے بھی دیں. دوسروں کو جب آتا ہے تو کہتے ہیں جی میں کسی کو نہیں دوں گا. سو یہ جو مشیگن کی جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے مشیگن از دی اونلی اسٹیٹ جہاں مسلمان ووٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ الیکشن کو سوئنگ کر سکتا ہے. مسلمان ووٹ جنرلی بڑا ہے لیکن سوئنگ صرف اس اسٹیٹ میں زیادہ کر سکتا ہے. سو غزہ جو ہے وہ حاوی ہے خصوصاً پاکستانیوں میں, خصوصاً مسلمانوں میں, اور بہت حد تک ینگ امریکنوں میں بھی, کیونکہ ان اے وے جو ڈسکنیکٹ ہے اس کا ود دی باڈی پالیٹک. آپ تقریریں سنیں نا, ذکر ہی کوئی نہیں آتا. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ دور سے یا قریب سے, آپ تو قریب سے دیکھ رہے ہیں, تو دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے غزہ کے اوپر. مطلب اگر ہوتا تو شاید لوگوں کے لیے اس اضطراب کی کوئی وجہ نہ ہوتی. کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اگر کوئی ڈفرنس ہے تو دو ڈفرنس ہیں, دو بٹ مائنر جو ہوتے ہیں نا جب آپ اس پہ پہنچ جائیں. ایک ڈفرنس یہ ہے کہ ہیرس ہیز نو آپشن بٹ ٹو لیو ان دا شیڈو آف بائیڈن. اور بائیڈن جو ہیں وہ اتنے زیادہ زائنسٹ, اتنے زیادہ وہ تھے کہ ان کا جو ملبہ ہے وہ ہیرس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹرمپ جو ہیں وہ ٹرمپ ہیں, نیتن یاہو کے بیسٹ فرینڈ ہیں, وہ کہیں زیادہ ان کا اسٹرانگ سٹینڈ ہے پرو اسرائیل. لیکن فرق اگر یہ ہے تو ہیرس کم از کم جو ہے اس قسم کا بیان ہی دے دیتی ہیں کہ جی بچوں کو نہ مارو, امن ہو جائے تو اچھا ہے. ٹرمپ تو وہ بھی نہیں دیتے. تو لیکن ایک اگر فرق پڑا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ دیں گے بائیڈن کی پرفارمنس کو تو آپ شاید ٹرمپ کو دیتے. ذرا اب آئیں کہ امریکہ کی جمہوریت کا ہم بڑا تذکرہ کرتے ہیں, امریکہ کے آئین کی مختلف امینڈمنٹس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, حوالے دیتے ہیں. امریکہ جیسی جمہوریت, تو امریکہ جیسی جمہوریت جو ہے واقعتاً اس وقت آپ کو ایک آئیڈیل جمہوریت نظر آتی ہے, کیونکہ اس کے بارے میں تو بہت زیادہ توقعات جو تھی وہ بہت زیادہ ڈیش ہوئی ہیں پچھلے 2 الیکشنز میں. یار دو چیزیں, اور ایک تو آپ سے بات کرنے والی بات ہے, میں پہلی چیز پہ پہلے آتا ہوں, وہ یہ کہ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. پچھلے کچھ دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مذاق سمجھ لیں لیکن اتنا مذاق ہے نہیں, کہ لگتا یہ ہے کہ امریکن سیاست جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بڑا ہو کے پاکستانی سیاست بن جائے, اور کئی بار تو اس سے بھی وہ آگے 2 ہاتھ آگے. لیکن ایک ہسٹری ہے, ایک وہ ہے, دیٹ ڈزنٹ یو نو, ایک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں, لیکن ایک بہت اضطراب ہے انسٹیٹیوشن میں, بڑا اضطراب ہے نا. سو ایک تو وہ چیز ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے عموماً جو ہے امریکہ کیا مانگتا ہے دوسرے ملکوں سے جمہوریت کے حوالے سے. کیوں کہتا ہے جمہوریت, ہمیں کہتا ہے, دوسروں کو کہتا ہے, تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے اسٹیبلٹی دے دو. دا بگ کوشچن از, جب وہاں میں ٹی وی پہ بات کرتا ہوں کسی الیکشن سے پہلے, وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلٹی آئے گی. اس وقت دنیا کا سوال امریکہ سے یہ ہے, اسٹیبلٹی آئے گی کیا اس الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی آئے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, وائلنس کی بات نہیں. اینڈ دی آنسر از نیئرلی سرٹنلی نو. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کون جیتے, تو میں پہلے مذاق میں کہتا تھا جی میں آپ کو 5 کو 6 کو بتاؤں گا. اب میں نہیں بتا سکتا آپ کو 6 کو, کیونکہ میرے خیال میں 6 کو نہیں پتہ لگے گا. جو مرضی ہو جائے اٹ ول بی فاٹ اوور. اگر تو دیکھیں نا 2 چیزوں سے فاٹ اوور اسٹریٹس کے اوپر پہلے کی طرح نہیں جھگڑے ہونے. میں تو امریکن ٹی وی دیکھ رہا تھا قطع کلامی, اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے جی کہ اصل خطرہ, آپ نے بالکل صحیح کہا, خطرہ یہ نہیں ہے کہ نیک اینڈ نیک کا پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس کے اندر اعتراض ہو. ان کا اعتراض نہیں ہوگا, ماننا ہی نہیں ہے. ماننا ہی نہیں. دیکھ رہے ٹرمپ تو کہہ چکے ہیں, ٹرمپ, اور دونوں صورتوں میں نہیں ماننا. ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں جیتتا ہوں تو میں مانوں گا, اگر میں نہیں جیتتا تو میں نہیں مانوں گا. آئی تھنک ڈیموکریٹس کہہ نہیں رہے, لیکن دے آر آلسو گیٹنگ ریڈی کہ اگر وہ نہیں جیتتے, اگر ٹرمپ جیت بھی جاتے ہیں, آئی تھنک ہی ول اسٹل سے کہ میرے سے
چھینے گئے. وہ بلکہ آج میں ان کے آخری جو ریپڈس کی میں تقریر سن رہا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں اور یہ اگر ہم ہروائیں گے 2 طریقے سے ہم ہار سکتے ہیں کہ ایک آپ ووٹ نہ ڈالیں جو کہ آپ ووٹ ڈالیں گے اور دوسرا ایک ہمارے ساتھ زیادتی کریں. بہت ساری اسٹیٹس میں جو بیوروکریٹک ہے, آپ کو اگر یاد ہو گور ویلی الیکشن وہ جو ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ادارے بڑے ہو گئے تھے, جارجیا وغیرہ میں ان کو سٹیک کر دیا گیا. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے, لیٹس سے کہ ٹرمپ جیت جاتے ہیں, پھر اسٹیبلٹی آ جائے گی. اس وقت آپ کی جو سو کالڈ آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ادارے کہہ لیں, آپ انسٹیٹیوشنز کہہ لیں, ان ساروں کا ڈر اور ملک کا ڈر یہ ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو کم ود وینجنس. وہ اپنی تقریروں میں کیا کہہ رہے ہیں, تینوں نہیں چھڑا, تمہیں میں مار دوں گا, تم تو میرے قریب نہ آنا, تمہیں میں بند کر دوں گا. کیمروں کو دیکھ رہا تھا, بٹ سک پیپل اسٹینڈنگ ان فرنٹ, سک, وہ تو بالکل اس کا نیریٹو ہی ہے. سو آئیدر یہ ریٹرک ہے, یہ واقعتاً کر سکتے ہیں. نہیں, واقعتاً دیکھ ہم دیکھ چکے نا ایک بار. لیکن اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آئیدر کیس ہسٹورک الیکشن ہے, یا آپ کو پہلی امریکن صدر ملیں گے جو خاتون ہوں گے, یا آپ کو پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایک صدر جو جیتے اس کے بعد ہارے واپس آ کے پھر صدر بن گئے, رائٹ. سو بٹ ان اینی کیس جو اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے وہ از انیویٹیبل کہ انسٹیبل ہوگا. وہ امپورٹنٹ کہہ رہے کہ ہماری انسٹیبلٹی بھی امپورٹنٹ, ہماری اسٹیبلٹی لوگ مانگتے ہیں کہ جی آپ نیوکلیر شوکلیر ہیں, یہ وہ. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو جب چھینک آتی ہے تو دنیا کو زکام ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رائٹ. سو امریکن انسٹیبلٹی جو ہے, جو یورپین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار تم جاؤ گے یوکرین پہ. دی اونلی تھنگ جس پہ شاید فرق نہ پڑے از نیتن یاہو, جس کے اوپر ان دونوں کا ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ان اے وے بائی ڈیفالٹ بن گیا. تو آپ ہمیں پھر اس کے اوپر ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ انسٹیٹیوشنز سے آپ نظام چلاتے ہیں, انسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا بڑا تم تذکرہ کرتے ہیں, پرسنلائز ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے, انسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ, اور آپ تو امریکہ میں بہت سارا سوال سنتے ہوں گے اس طرح کا, کہ اتنا بڑا امریکہ ہے, یہ تو دیکھیں بالکل بائیڈن کے وقت ہوتا تھا کہ یار یہ اتنا بڑا 350 ملین لوگوں کا ملک ہے, تمہیں یہ 80 سال کے لوگ ملیں, ایک جو ہے وہ سیدھا چل نہیں سکتا, دوسرا جو ہے وہ سیدھا بول نہیں سکتا, تم ہمیں کیا کر رہے ہو. لیکن ابھی بھی جو ہے ہیرس از اے ویک کینڈیڈیٹ, دی اونلی اسٹرینتھ شی ہیز از کہ شی از ناٹ ٹرمپ. لیکن جو آپ انسٹیٹیوشن کی بات کریں وہ سیریس بات ہے. آپ کے ایک ساتھی نے کل مجھ سے کہیں پوچھا کہ جی اس وقت سلوگن کیا ہو رہے ہیں, بڑا اچھا سوال ہے, رائٹ. اور سلوگن عموماً پالیسی کے بارے میں ہوتے ہیں, مائگریشن کے بارے میں ہوتے ہیں, ویمن رائٹس کے بارے میں ہوتے ہیں, ابارشن. اس وقت جو ہے دس از وائی آئی واز سیئنگ کہ سیاست میں ایک سیریس مسئلہ ہے. اس وقت سلوگن میں نہیں سوچ سکتا کہ کیا تھے, یہ گال گلوچ کی سیاست الیکشن ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں کس نے کس کو کیا گالی دی, کس نے کس کو لچا کہا, کس نے کس کو لفنگا کہا, کس نے کہا کہ تم امریکن نہیں ہو, کس نے کہا کہ تم سیدھا سوچ نہیں سکتے. تو ان انسٹیٹیوشنز میں سے ایسے لوگ اوپر کیسے آ جاتے ہیں؟ ان کے تو فلٹرز بڑے مشہور ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز کی ہم بات کرتے ہیں, تو یہ پھر انسٹیٹیوشنز کے اندر سے پھر یہ, اگر آپ کبھی دیکھیں نا امریکن الیکٹرل سسٹم تو جتنا وہ عجیب ہے, یہی کہ ایک الیکشن جو اسٹیٹ میں ہوتی ہے وہ ووٹس پہ نہیں ہوتی. آپ کی پچھلی زیادہ تر الیکشن میں جس کو زیادہ ووٹ پڑے وہ نہیں جیتا. The only miracle of American politics was کہ despite this odds way وہ چل رہی تھی, right? And that was the beauty of it. جو میں بڑی بات کہنا چاہ رہا تھا, اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ I think یہ صرف امریکن پرابلم نہیں ہے, یہ ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں. ہم نے آپ جارجیا میں پچھلے ہفتے الیکشن ہوئی, ابھی تک نہیں مانے. انڈیا میں آپ کی الیکشن ہوئی, آپ کے سارے پول آسے پاسے ہو گئے, 30 الیکشن اس وقت ہو چکی ہیں اس سال میں. I think گلوبلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی نہیں, الیکٹرل ڈیموکریسی کا وقت ہیز سیریس پرابلم. ٹھیک, اس کا پارٹلی ریزن یہ آپ کا فون شون ہے, کیونکہ آپ کا جو اٹینشن سپین ہے اس کے لیے اب 4 سال از آلسو ٹو لانگ. میں نے ووٹ ڈالنا ہے, اس کے 10 منٹ بعد پھر سے ووٹ ڈالنا ہے اپنی ٹویٹ پہ. وہ ہمارے یہاں پہ دوست آتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو حلقے کا ان کا ووٹر ہے وہ پہلے کام کروا کے نا 2 سال چپ بیٹھا رہتا تھا, کہتا جی اب 2 منٹ بھی چپ نہیں بیٹھتا, بالکل وہ اگلا کام لے کے آ جاتا ہے ہمارے پاس. اور اب ہلکے والا بھی ہونا ضروری نہیں ہے, 3 ملک دور بیٹھ کے بھی وہ کر سکتے ہیں. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ الیکٹرل ڈیموکریسی جو ہے یہ, اور خصوصاً ینگ لوگوں کے ساتھ, یہ ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں, ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا. آئی ریئلی تھنک کہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈیموکریسی نہیں مانگ رہے, یہ ہم نے بہت پہلے یوتھ پہ جب بات کی تھی تب بھی ہم نے یہ کی تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ڈیموکریسی نہیں چاہیے, یہ شیپ اور فارم نہیں مان رہے, یہ ڈیموکریسی از انفٹ, اٹ از ناٹ ڈیلیورنگ واٹ آئی. بالکل آخر میں بہت ہی انفیئر سوال ہے, لیکن دونوں میں سے ایک تو ہوگا. تو آپ جب آنکھ کھولیں گے صبح تو آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ دونوں میں سے ایک تو ہوگا,
دونوں میں سے ایک تو ہوگا. فیئر سوال ہے لیکن فیئر اس لیے کہ میں دونوں میں سے ایک تو ہوگا. میں یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی کوئی نہیں پتا, لیکن ہاں نہیں, since you put it, I don't vote in America, I'm not a US citizen, so اس لیے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. ہوپ تو نہیں, I would prefer a Democrat. میں نے آپ نے دیکھا ہیرس کا نام مل گیا, ڈیموکریٹ, رائٹ, کیونکہ اگر کوئی فلسطین پہ کوئی بات آ رہی ہے تو ڈیموکریٹک پارٹی میں کے کونے میں 2-4 لوگ تو ہیں نا, ریپبلکن میں وہ بھی نہیں ہے. دوسرا جو امیگرنٹس کا سوال ہے, جو مسلمانوں کا سوال ہے, جو گلوبل انسٹیبلٹی کا سوال ہے, ایز اے گلوبل سٹیزن کم از کم ایک سلجھا پن تو ہوگا, کم از کم سلجھا پن ہوگا. لیکن اس الجھاؤ والے سیاست میں اور امریکہ کی ریاست میں آج کل کے حالات کے مطابق جو سلجھی ہوئی رائے ہے اس کا والی وارثوں سے کم ہی لوگ نظر آتے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس.